ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آپ کے بے حد اصرار پہ آج حسب حال کے سلامتی کٹہرے میں ہم نے مختلف الزامات کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے ایک ٹی وی اینکر کو۔ جی ناظرین، میں معافی چاہتا ہوں، آج میں اپنے شو کی بجائے حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے مجھے اجازت دے دیجیے، انشاءاللہ ان کے منہ توڑ جواب دے کے واپس میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اس وقت اپنے شو میں نہیں، ہمارے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ میں ویسے حیران ہوں کہ آپ نے ایک اینکر کو الزامات کے جواب پوچھنے کے لیے کیوں بلا لیا؟ آپ کوئی مقدس گائے نہیں ہیں حضور۔ مقدس گائے کا مطلب نہیں ہے، آپ خود اینکر ہیں۔ اگر کوئی الزامات آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے تو آپ خود اپنے آپ کو یہاں کھڑا کریں۔ آپ بھی تو اینکر ہیں، آپ یہاں جوڈو کراٹے کی کلاس تو نہیں لیتے؟ میں بھی یہ جو الزام آپ پر عائد کر رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں۔ جی فرمائیں۔ آپ پر سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ آپ بلا تحقیق لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے۔ آئی ایم سوری، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک میرے پروگرام میں کبھی کوئی ایسا گیسٹ نہیں آیا جس نے پگڑی باندھی ہو اور وہ آ کے کرسی پہ بیٹھا ہو اور میں نے اسے کہا ہو کہ جناب ذرا تھوڑا سا اچھلیے تاکہ آپ کی پگڑی اچھلے۔ یہ تو آپ کی اردو کا حال ہے، اردو کا آپ شو کرتے ہیں، اتنا نہیں پتا کہ پگڑیاں اچھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ مجھے سمجھائیں گے کہ پگڑیاں اچھالنا کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے شو میں ویلڈنگ نہیں کرتا، سیاسی شو کرتا ہوں۔ مان گئے نا؟ نہیں، میں مان نہیں رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم پگڑیاں نہیں اچھالتے۔ جو گیسٹ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں وہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے لیڈر صاحبان پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں صرف اس لیے اچھالتے ہیں کہ انہیں وزارتیں ملیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بغیر پگڑیاں اچھالے ایک دوسرے کی، بغیر ایک دوسرے پر الزامات لگائے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے بغیر وزارت نہیں آج کل کوئی دیتے۔ ہم نہیں پگڑیاں اچھالتے۔ دیکھیے، ہم تو الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے بھی تو پھر میری پگڑی ہی اچھالی، آپ مجھے لا کے یہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یہ کیا پگڑی اچھالنا ہے؟ الزامات لگا رہے ہیں نا آپ، بھائی مجھے جواب دے دینا چاہیے، اس میں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری پگڑی اچھل گئی۔ آپ کی پگڑی کیسے اچھل گئی؟ ایسے عجیب آپ بات کر رہے ہیں کہ پگڑی نہیں اچھالی آپ نے میری، ایک سپاہی کو بھیج کے آپ نے مجھے تھانے سے یہاں بلوا لیا۔ نہیں جناب، میں کتنا پڑھ کے لیا جی، میں تو پیچھے پیچھے آیا۔ جنید صاحب نے کیا لے گیا تو میں گیا جی۔ ایک منٹ، کیا ہو نہیں گیا جناب، میں تو اے سی سے ہی کرنا ہے جی۔ یار کیا ہو گیا یار؟ آپ بھی ان کو لے کے آئے؟ جی کتنے، میں تو پیچھے پیچھے آیا چھوڑ دو اس بات کو، پیٹی نمبر میں نے تمہارا نوٹ کر لیا ہے، ڈر گئے یار صاحب آپ؟ چھوڑ دو اس بات کو۔ سر آپ لوگ تو ریٹنگ کے چکر میں نہ کہنے والی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات بھی پرانی ہو چکی ہے، اب تو ساری عوام جانتی ہے کہ یہ سیاستدان اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ ڈرامہ نہیں رچاتے۔ سب کو معلوم ہے، سیاستدانوں کو معلوم ہے، وہاں پہ آ کے بحث کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جب تک ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کریں گے، دست و گریباں نہیں کریں گے، ان کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی۔ میں یہ بتا چکا ہوں بھائی کوئی سوشل ویلیوز میں کسی چڑیا کا نام ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ریٹنگ کے لیے ہر بات جائز ہے؟ ذرا تصحیح کر لیں، کسی چڑیا کا کوئی نام نہیں ہوتا، ہر چڑیا کو چڑیا ہی کہتے ہیں۔ آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کسی چڑیا کا نام کہ یہ عطیہ ہے، یہ کوثر ہے، یہ پروین ہے؟ کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا، چڑیا چڑیا ہوتی ہے۔ الزام کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس؟ گرم گرم چائے لاؤں، پینی آپ نے؟ چائے تو بیٹا چل کے تھانے میں ہی پیئیں گے۔ جی میں تو قسم سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے جی، وہ نہیں روئی جا رہے ہیں، ڈری جا رہے ہیں۔ میں بھی تو بیٹھا نا، تینوں آنیاں گلاں، تیرا اینکر بیٹھا دور، اب میرا اینکر تو سوا نیزے پہ۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو۔ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن 2 اینکروں میں صفائی حرام ہوا۔ مرغا صرف اس لیے نہیں کہہ رہا بیچارہ کہ کسی حوالے سے بھی مرغے سے مشابہت نہیں ہے۔ اس محاورے میں اگر بلی بھی ہوتی تو کہہ ڈالتا، کیونکہ کالی بلی تو مشہور ہے۔ ایک الزام کا جواب دے کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ معاشرے میں اویئرنیس پیدا کریں، آپ اویئرنیس پھیلانے کی بجائے معاشرے میں انتشار کا موجب بن رہے ہیں۔ بالکل غلط، ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہوتے ہیں، یہ عوام اب ہر بات کو نیگیٹو لینا شروع ہو گئی ہے۔ یہ عوام کو چاہیے کہ بات کو پازیٹو پہلو سے دیکھیں، نہ کہ نیگیٹو پہلو سے۔ اچھا میری بات سنیں،
पब्लिक के जहन में आप लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम पता क्या है? वो ये समझते हैं कि आप हुकूमत से मराहत लेते हैं और अपना जमीर बेच देते हैं। जी, जुनैद भाई मेहनत कश आदमी हूं। जब गांव से आया था अपनी तालीम मुकम्मल करके पांव में हवाई चप्पल थी, बड़े भाई का सूट पहन के आया था, शलवार कमीज। इसीलिए तो सवाल उठते हैं। भाई मेहनत की है, क्यों जलते हैं आप लोग? मेहनत की है। इन 10 नाखूनों की कमाई, नीचे लैंड क्रूजर खड़ी है, जाए देख। ਇਹ ਨੌ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। तुम लोग पैसे इकट्ठे करते हो, हम मेहनत करते हैं। और याद रखना, पढ़े लिखे और अनपढ़ की मेहनत में बड़ा फर्क होता है। एक मिनट, आप लोगों पे एक इल्जाम ये भी है कि आप क्वालिफाइड होते नहीं हैं, लेकिन हर टॉपिक पे अपने आप को टीवी स्क्रीन पे बैठ के क्वालिफाइड साबित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हर फन मौला बनने की कोशिश करते हैं। मेडिकल का आपको पता है, इंजीनियरिंग का आपको पता है, स्पोर्ट्स का आपको पता है, इकोनॉमी का आपको पता है, फॉरेन रिलेशंस के आप मास्टर हैं। जुनैद साहब, पहली बात तो यह है कि मैं एक तालीम याफ्ता आदमी हूं, मगर मैं ये समझता हूं कि तालीम से ज्यादा हर फन मौला होना जरूरी है एक एंकर के लिए। माफ कीजिएगा, जो लोग आपके सामने गुफ्तगू के लिए बैठे हुए हैं, उनमें से ना जाने कौन किस तरफ को निकल जाए गुफ्तगू करते हुए, क्या सवाल कर दे, क्या सवाल पूछ ले, क्या जवाब दे दे। इसलिए हर फन मौला होना जरूरी है। हर फन मौला, लेकिन आप एक्सपर्ट तो नहीं है ना, आप खुद को एक्सपर्ट साबित करते हैं, एक्सपर्ट से ज्यादा। अल्लाह के फजल से हर चीज का एक्सपर्ट हूं मैं जुनैद साहब। ये देखिए, आप ये कर सकते हैं, क्या हरकत की आप ये कर सकते हैं, जी नहीं जी। इसीलिए एंकर नहीं बन सकते। अच्छा, एंकर बनने वास्ते दलतियां मारनी पैंदियां। जाहिल आदमी एक मिसाल दी है। यार आप डर क्यों रहे हो? खुदा का नाम लो। उसे क्यों कह रहे हैं? मुझे कहें। मैं डरा रहा हूं तो वो बेचारा डर रहा है। अजी कितनी गल्लां रह गई और? बातें तो और भी बहुत सी है, लेकिन किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आपके बेहद इसरार पे आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में हमने मुख्तलिफ इल्जामात का दिफा करने के लिए खड़ा किया है एक टीवी एंकर को। जी नाज़रीन, मैं माफी चाहता हूं, आज मैं अपने शो की बजाय ये हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा हूं। चंद लम्हों के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए, इंशाअल्लाह इनके मुंह तोड़ जवाब दे के वापस मैं आपके पास आता हूं। जी फरमाइए। पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि आप इस वक्त अपने शो में नहीं, हमारे कटहरे में खड़े हैं। मैं वैसे हैरान हूं कि आपने एक एंकर को इल्जामात के जवाब पूछने के लिए क्यों बुला लिया? आप कोई मुकद्दस गाय नहीं है हुजूर। मुकद्दस गाय का मतलब नहीं है, आप खुद एंकर हैं। अगर कोई इल्जामात आपके जहन में हैं या आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप खुद अपने आप को यहां खड़ा करें। आप भी तो एंकर हैं, आप यहां जूडो कराटे की क्लास तो नहीं लेते? मैं भी ये जो इल्जाम आप पर आयद कर रहा हूं, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं उसमें। जी फरमाएं। आप पर सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि आप बिला तहकीक लोगों की पगड़ियां उछाल। आई एम सॉरी, पहली बात तो यह है कि आज तक मेरे प्रोग्राम में कभी कोई ऐसा गेस्ट नहीं आया जिसने पगड़ी बांधी हो और वो आके कुर्सी पे बैठा हो और मैंने उसे कहा हो कि जनाब जरा थोड़ा सा उछलिए ताकि आपकी पगड़ी उछले। ये तो आपकी उर्दू का हाल है, उर्दू का आप शो करते हैं, इतना नहीं पता कि पगड़ियां उछालने का मतलब क्या होता है। अजीब बात है, आप मुझे समझाएंगे कि पगड़ियां उछालना किसे कहते हैं? मैं अपने शो में वेल्डिंग नहीं करता, सियासी शो करता हूं। मान गए ना? नहीं, मैं मान नहीं रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं हम पगड़ियां नहीं उछालते। जो गेस्ट आते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो सबको मालूम होता है कि इस वक्त उनके लीडर साहिबान प्रोग्राम देख रहे हैं। एक दूसरे की पगड़ियां सिर्फ इसलिए उछालते हैं कि उन्हें वजारतें मिले। आप भी जानते हैं कि बगैर पगड़ियां उछाले एक दूसरे की, बगैर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़े बगैर वजारत नहीं आजकल कोई देता। हम नहीं पगड़ियां उछालते। देखिए, हम तो इल्जाम लगाते हैं। आपने भी तो फिर मेरी पगड़ी उछाली, आप मुझे लाके यहां कटहरे में खड़ा कर दिया। ये क्या पगड़ी उछालना है? इल्जामात लगा रहे हैं ना आप। भाई मुझे जवाब दे देना चाहिए, इसमें मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी पगड़ी उछल गई। आपकी पगड़ी कैसे उछल गई? ऐसे अजीब आप बात कर रहे हैं कि पगड़ी नहीं उछाली आपने मेरी। एक सिपाही को भेज के आपने मुझे थाने से यहां बुलवा लिया।
نہیں جناب میں کتنا پڑھ کے لیا جی میں نے تو پیچھے پیچھے آیا جنید صاحب نے کیا لے گیا تو میں گیا جی ایک منٹ کیا ہو گیا جناب میں تو اے سی صحیح کرنا ہے جی یار کیا ہو گیا یار آپ بھی ان کو لے کے جی کتنے میں تو پیچھے پیچھے آیا چھوڑ دو اس بات کو پیٹی نمبر میں نے تمہارا نوٹ کر لیا ہے ڈر گئے یار صاحب آپ چھوڑ دو اس بات کو سر آپ لوگ تو ریٹنگ کے چکر میں نہ کہنے والی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. دیکھیے یہ بات بھی پرانی ہو چکی ہے. اب تو ساری عوام جانتی ہے کہ یہ سیاستدان اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ ڈرامہ نہیں رچاتے. سب کو معلوم ہے, سیاستدانوں کو معلوم ہے, وہاں پہ آ کے بحث کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جب تک ہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کریں گے, دست و گریباں نہیں کریں گے, ان کی ریٹنگ نہیں بڑھے گی. میں یہ بتا چکا ہوں. بھائی کوئی سوشل ویلیوز میں کسی چڑیا کا نام ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ریٹنگ کے لیے ہر بات جائز ہے. ذرا تصحیح کر لیں, کسی چڑیا کا کوئی نام نہیں ہوتا, ہر چڑیا کو چڑیا ہی کہتے ہیں. آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کسی چڑیا کا نام کہ یہ عطیہ ہے, یہ کوثر ہے, یہ پروین ہے؟ کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا, چڑیا چڑیا ہوتی ہے. الزام کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. گرم گرم چائے لاؤں, پینی آپ نے؟ چائے تو بیٹا چل کے تھانے میں ہی پیئیں گے. جی میں تو قسم سے چھوٹے چھوٹے بچے میرے جی وہ نہیں روئی جا رہے ہیں, ڈری جا رہے ہیں. میں بھی تو بیٹھا نا, تینوں آنیاں گلاں, تیرا اینکر بیٹھا دور, اب میرا اینکر تو سوا نیزے پہ. یار کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو. جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 2 اینکروں میں صفائی حرام ہوا. مرغا صرف اس لیے نہیں کہہ رہا بیچارہ کہ کسی حوالے سے بھی مرغے سے مشابہت نہیں ہے. اس محاورے میں اگر بلی بھی ہوتی تو کہہ ڈالتا, کیونکہ کالی بلی تو مشہور ہے. ایک الزام کا جواب دے کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ معاشرے میں اویئرنیس پیدا کریں. آپ اویئرنیس پھیلانے کی بجائے معاشرے میں انتشار کا موجب بن رہے ہیں. بالکل غلط. ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ عوام اب ہر بات کو نیگیٹو لینا شروع ہو گئی ہے. یہ عوام کو چاہیے کہ بات کو پازیٹو پہلو سے دیکھیں, نہ کہ نیگیٹو پہلو سے. اچھا میری بات سنیں, پبلک کے ذہن میں آپ لوگوں کے خلاف سب سے بڑا الزام پتہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت سے مراعات لیتے ہیں اور اپنا ضمیر بیچ دیں. جی جنید بھائی, محنت کش آدمی ہوں. جب گاؤں سے آیا تھا اپنی تعلیم مکمل کر کے, پاؤں میں ہوائی چپل تھی, بڑے بھائی کا سوٹ پہن کے آیا تھا, شلوار قمیض. اسی لیے تو سوال اٹھتے ہیں. بھائی محنت کی ہے, کیوں جلتے ہیں آپ لوگ؟ محنت کی ہے. ان 10 ناخنوں کی کمائی, نیچے لینڈ کروزر کھڑی ہے, جائے دیکھ. یہ 9 کچھ تاڑے بہتے بڑے نے, سیدھی لینڈ کروزر ہی آ گئی. غلطی ہو گئی جی, غلطی ہو گئی. جنید صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیسے اسی بھی کٹھے کرنے ہیں, موٹر سائیکل ہی آتی ہے زیادہ سے زیادہ. تم لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہو, ہم محنت کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی محنت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک منٹ, آپ لوگوں پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کوالیفائڈ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر ٹاپک پہ اپنے آپ کو ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کوالیفائڈ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیکل کا آپ کو پتا ہے, انجینئرنگ کا آپ کو پتا ہے, اسپورٹس کا آپ کو پتا ہے, اکانومی کا آپ کو پتا ہے, فارن ریلیشنز کے آپ ماسٹر ہیں. جنید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تعلیم یافتہ آدمی ہوں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ ہر فن مولا ہونا ضروری ہے ایک اینکر کے لیے. معاف کیجئے گا, جو لوگ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے نہ جانے کون کس طرف کو نکل جائے گفتگو کرتے ہوئے, کیا سوال کر دے, کیا سوال پوچھ لے, کیا جواب دے دے. اس لیے ہر فن مولا ہونا ضروری ہے. ہر فن مولا, لیکن آپ ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا, آپ خود کو ایکسپرٹ ثابت کرتے ہیں, ایکسپرٹ سے زیادہ. اللہ کے فضل سے ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوں میں جنید صاحب. یہ دیکھیے, آپ یہ کر سکتے ہیں, کیا حرکت کی آپ یہ کر سکتے ہیں. جی نہیں جی, اسی لیے اینکر نہیں بن سکتے. اچھا اینکر بننے واسطے دلتیاں مارنی پہ. جاہل آدمی ایک مثال دی ہے. یار آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ خدا کا نام لو. اسے کیوں کہہ رہے ہیں, مجھے کہیں. میں ڈرا رہا ہوں تو وہ بیچارہ ڈر رہا ہے. جی کنیاں گلاں رہ گئی, اور باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.